بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اقبال ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل MYM اسٹوڈیو دیکھ رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج اسلام آباد میں انتہائی خوف و ہراس کی فضا رہی کہ انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے ایک تھریٹ جاری کیا گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد کی یونیورسٹیز میں دہشت گردی کا خطرہ ہے، جس کے بعد 3 سے 4 یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کو غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو اسکول اور کالجز ہیں ان کی بھی بند کرنے کی اطلاعات موصول ہوئیں پہلے، اور پھر اس کے بعد یہ اداروں انتظامیہ کی طرف سے یہ میسج جاری کیا گیا کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ تمام اسکول یا کالجز کو بند کر دیا جائے، اور ایسی کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں، اور ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ جس میں تمام اسکول کالجز یا تمام سرگرمیاں جو ہے وہ بند کر دی جائیں۔ بہرحال 3 سے 4 یونیورسٹیز جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں غیر معینہ مدت تک کے لیے، جس میں بیریہ یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی اور ایئر یونیورسٹی یہ یونیورسٹیز شامل ہیں، اور ان یونیورسٹیز کو غیر معین مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ یا کل یا پرسوں میں کوئی اور بھی اسکول جن میں شاید خطرہ محسوس ہو اس کو بند کر دیا جائے، اور جیسے جیسے یہ خبر پھیلی تو ملک بھر میں اس حوالے سے جو ہے وہ تشویش پائی جا رہی تھی، اور مختلف لوگ جو ہے وہ اس بارے میں پوچھ رہے تھے مختلف ذرائع سے۔ تو یہی ہے کہ فی الحال تک کہ یہ اسلام آباد کو تھریٹ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک چیز کو بند کر دیا جائے۔ تو بہرحال یہ آج اسلام آباد میں صورتحال رہی۔ سیاست جو ہے وہ گرم ہے اور موسم بہت سرد، اور اسی سرد موسم میں آج میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی اس الیکشن کیمپین کا دوسرا جلسہ مانسہرہ میں کیا، اور وہاں پر انہوں نے عوام سے خطاب کیا۔ حسب سابق انہوں نے اپنی طرف سے بنائی گئی موٹر ویز اور دیگر ڈیولپمنٹس کے جو کام انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد وہ رک گئے، اور ترقی کا سفر وہ کہتے ہیں کہ جاری نہ رہ سکا، اور انہوں نے KPK کی عوام سے یہ گلہ بھی کیا کہ آپ لوگوں نے ایک مطلب ہے غلط آدمی کو ووٹ کیوں دیا، عمران خان کو ووٹ کیوں دیا کہ اس نے آ کے ترقی کا جو سفر جاری تھا اس کو آ کر کے روک دیا۔ اسی جلسہ سے مریم نواز شریف نے بھی اپنے والد کے بعد وہاں پر خطاب کیا، اور انہوں نے بھی عمران خان اور اس کی حکومت پر شدید تنقید جو ہے وہ کی، اور اسی حوالے سے مختلف خاص کر کے جو BRT جو منصوبہ تھا میٹرو کا، جو کہ پہلے وہ پنجاب میں بنائے گئے منصوبوں پر تنقید کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے وہ منصوبہ خود بھی وہاں پہ بنا لیا، تو اس حوالے سے مریم نواز نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ اتنی لاگت سے یہ بنایا ہے جو بننے کے فوراً بعد جو ہے وہ چلتی کم ہے اور جلتی زیادہ ہے، کیونکہ یہ اس کے شروع میں جو ہے وہ جل جاتی تھی بسیں، بہت سارے حادثات جو پیش آئے کہ بسیں روڈ پہ آنے کے بعد ان میں آگ لگ جاتی تھی، یا کچھ اس قسم کے واقعات پیش آ جاتے تھے، لیکن بہرحال فی الوقت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک میٹرو چل رہی ہے وہاں۔ یہ ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے طور پہ انہوں نے ایسا کہا، اور انہوں نے اپنے جلسے میں کیپٹن صفدر کی بھی بہت زیادہ تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ ان کا اس علاقے میں بہت زیادہ جو ہے وہ کام ہے انہوں نے کیا ہے، تو یہ بھی انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ بلاول جو ہے وہ نون لیگ کے کو ٹف ٹائم دینے کا کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں مختلف جگہوں پر وہ جلسے کر رہے ہیں۔ لاہور کے بعد آج انہوں نے ساہیوال میں بھی جلسہ کیا، اور عوام سے خطاب کرتے ہوئے یہی انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر حکومت بنائیں گے، اور مختلف وہ وعدے کر رہے ہیں جو شاید اس سے پہلے عمران خان بھی کرتے رہے ہیں کہ اتنے لاکھ گھر بنا کے دے دیں گے، اور اتنی نوکریاں دیں گے، اور اتنا یہ کچھ کریں گے، تو وہ ایک وعدے اور دعوے جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے TLP تحریک لبیک پاکستان کے امیر جو ہے وہ بھی بڑے جاندار قسم کے جلسے کر رہے ہیں اور جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور ان کا جو نعرہ ہے اور ان کا جو دعویٰ ہے وہ تو بس یہی ہے کہ ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور دین کو تخت پر لانے کی بات کر رہے ہیں، اور امیر تحریک لبیک
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کہنا ہے کہ جب دین تخت پر آئے گا تو تمام مسائل جو حل ہو جائیں گے جو ابھی تک حل نہیں ہو رہے، اور پاکستان کی بقا اور سالمیت اور اہلیان پاکستان کی جو فلاح ہے وہ اسی میں ہے کہ دین کو تخت پر آنا چاہیے، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہوگا تو ہر کوئی سکون میں آ جائے گا۔ اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ سرگودا کے 2 حلقوں پر گزشتہ روز جو ہے وہ انتخاب کو معطل کیا گیا تھا، ملتوی کیا گیا تھا، جو کہ ایک آزاد امیدوار کے وفات پا جانے کی وجہ سے ایسا کیا گیا تھا۔ لیکن اس میں تضاد یہ تھا کہ جو مسلم لیگ نون کے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب وہاں سے وہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں یا ان کے بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں، انہوں نے یہ ایک بات بتائی تھی وہاں سے کہ انہوں نے بلکہ اپیل کی ہوئی تھی کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں یہ 2 تاریخ کو وفات پا چکے تھے اور ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ 15 تاریخ لکھی گئی ہے، تو یہ الیکشن جو ہے ملتوی نہیں ہونے چاہیے۔ یہ آزاد امیدوار پہلے ہی انتقال کر گئے تھے 2 تاریخ کو، تو ان کی اس اپیل کو منظور کیا گیا ہے اور ایم نے 83 اور 85 کے الیکشن کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اب یہ اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ اب وہاں پہ الیکشن ہوں گے، یہ 2 الیکشن جو معطل کیے گئے تھے یہ اب وہاں پہ ہوں گے، اور یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ وہاں کے بیلٹ پیپر جو ہے وہ بھی چھپ چکے ہوں گے اور دیگر انتظامات پہ ابھی خرچہ ہو چکا ہوگا۔ اگر یہ ابھی اس وقت پوسٹ پونڈ ہوتے ہیں یا ملتوی ہوتے ہیں تو دوبارہ سے گورنمنٹ کا جو اخراجات تھے وہ یہاں پہ آنے تھے، اور آخر پہ پاکستان ایران کی کشیدہ صورتحال جو ہے وہ اب کشیدگی ختم ہو گئی ہے، اور دونوں طرف کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے یہ مشترکہ بیان جاری کیا ہے کہ 26 جنوری سے دونوں ملکوں کے سفراء اپنے اپنے جو ہے وہ ڈیوٹی پر آ جائیں گے۔ پاکستان کے سفیر جو ہیں وہ ایران چلے جائیں گے اور ایران کے سفیر یہاں آ جائیں گے، سفارتی تعلقات جو ہیں وہ دوبارہ سے بحال ہو جائیں گے، اور پاکستانی وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ کو یہاں پر آنے کی دعوت دی ہے، جس کو انہوں نے قبول کر لیا ہے اور وہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ ایک انتہائی کشیدہ صورتحال کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں اور اب دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ ہاں، ایک اور خبر یہ بھی تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو بہن ہے علیمہ خان، انہوں نے آ کے بتایا کہ جیل میں سماعت کے دوران سپرنٹنڈنٹ جیل جو ہے انہوں نے بدتمیزی کی ہے عمران خان کے ساتھ، اور یہ بہت غلط بات ہے اور اس طرح سے وہ کہہ رہی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کوئی بدتمیزی وغیرہ نہیں کی گئی ہے، بلکہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بہت خود پسند آدمی ہیں۔ وہ جہاں بھی 4 آدمیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے آئے ہیں، تو وہاں پہ جو میڈیا نمائندگان عدالت کی کارروائی کو دیکھنے کے لیے اور وہاں سے رپورٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور میڈیا ٹاک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو لازمی سی بات ہے کہ وہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک جو ہے وہ سزا کاٹ رہے ہیں اور وہاں پہ ایک ملزم کی حیثیت سے پیش ہو رہے ہیں، وہ جیل میں سزا یافتہ ہیں، تو وہ ان کو اجازت تو نہیں ہے کہ وہ میڈیا ٹاک کریں، تو سپرنٹنڈنٹ جیل نے بس یہی ان کو منع کیا، بھائی یہاں پہ یہ جو میڈیا نمائندگان آئے ہیں یہ عدالت کی کارروائی کو رپورٹ کرنے کے لیے ہیں، آپ کی سیاسی گفتگو سننے کے لیے یا یہاں پہ میڈیا ٹاک جو وہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں اور نہ آپ کا انٹرویو کیا جا سکتا ہے، تو آپ ایک سزا یافتہ ہو۔ تو بہرحال اب جو ہے ان کو عمران خان تو ایک ایسی شخصیت ہے جس کو دورے پڑتے ہی رہتے ہیں، تو آج بھی ان کو ایک ایسا دورہ پڑ گیا کہ بھائی میڈیا نمائندگان آئے ہیں تو میں ان سے بات کر لوں، تو یہ اس ساری معاملات کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ پھر اس کو سیاسی طور پہ کیش کرنے کے لیے اور ہمدردیاں بٹورنے کے لیے ان کی بہن نے واپس آ کے یہ بیان دے دیا، جس کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تھی جی اب تک کی تمام تر صورتحال۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔